الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سلام عرض کرنے کے بعد آج ہم پھر آپ کے سامنے اپنے اس گزشتہ سے پیوستہ دروس کے سلسلہ خلاصہ قرآن کے خاص عناوین اور چند اہم نکات کے ساتھ آج ہم 19ویں پارے کے اجمالی تعارف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے ہیں اور اس عبادت میں آپ کے ساتھ شریک حال ہیں انشاءاللہ، اور چلتے ہیں اپنے 19ویں پارے کے اجمالی تعارف اور چند اہم نکات کی طرف کہ اس پارے میں 3 حصے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ فرقان اور اس کا جو بقیہ حصہ ہے، اور سورہ شعراء جو ہے اس کا مکمل یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور تیسرا سورہ نمل کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور پہلے نمبر پر سورہ فرقان کے بقیہ حصے میں 4 باتیں جو ذکر کی گئی ہیں وہ کون سی ہیں، جن کو ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا اور الگ کیا ہے کہ پہلے نمبر پر جو ہے قیامت ہے، اور دوسرے نمبر پر توحید، آسمان زمین اور رات و دن کا خالق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور تیسرے نمبر پر رسالت اور نبی کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کی وضاحت اور جو تفصیل بیان کی گئی، اور چوتھے نمبر پر عباد الرحمن کی صفات عاجزی سے یعنی کہ چلنا، جاہلوں سے اعراض، راتوں کو عبادت کرنا، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا، خرچ کرنے میں اعتدال اور نہ فضول خرچی، نہ بخل اور شرک سے اجتناب، قتل، نہ حق سے بچنا، زنا اور بدکاری سے پرہیز اور جھوٹی گواہی سے اعتراض، اور بری مجالس سے جو ہے وہ پہلو تہی کتاب اللہ سے متاثر ہونا، نیک بیوی کا بچوں کی دعا، اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی و مہتدی بنا۔ تو یہ جو ہے یہ چوتھا نقطہ اس میں بیان کیا گیا، تو اس انشاءاللہ اس ہر ایک نقطے میں ایک لائن کو ٹچ دیں گے، اور تفصیل چونکہ نہیں بیان کر سکتے، دامن وقت میں غربت ہے، تو انشاءاللہ فرصت کے وقت ان کو انشاءاللہ پھر بعداً نئے دروس میں انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو دوسرا نقطہ تھا کہ سورہ شعراء میں 3 باتیں جو ہے وہ کون سی ہیں، وہ یہ ہیں کہ 7 انبیاء کرام کے قصے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور دوسرے نمبر پر قرآن کی حقانیت کے بارے میں اس کے دلائل اور اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم تھوڑی سی ہی بیان کریں گے کہ اسے جو ہے رب العالمین نے اتارا ہے، اور روح امین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر لوگوں کو ڈرانے اور متنبع کرنے کے لیے واضح عربی میں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر شعراء کی جو ہے وہ مذمت کہ ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں اور ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، البتہ وہ لوگ مستثنا ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے اور اللہ کو جو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر سورہ نمل کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں بیان کی کہ پہلے نمبر پر قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور دوسرے نمبر پر 5 انبیاء کرام کا ذکر ہے کہ کن نبیوں کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، اور بالخصوص واقعہ نمل کے واقعہ ہدہد اور واقعہ ملکہ سبا، ان تینوں کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ آج کے اس 19ویں پارے کے خلاصے اور اہم عناوین اور چند اہم نکات کی طرف انشاءاللہ ہم نے آپ کو اشارہ کیا ہے، تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل انشاءاللہ اپنے نئے اگلے اور 20ویں پارے کے خلاصے، اجمالی تعارف اور اہم عناوین کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الوقت آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، التماس دعا، اللہ حافظ۔